السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ویورز، ہماری عبادات میں اور ہمارے ذکر میں جو دعا ہے وہ اتنا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے کہ اس سے یقین مانیے کہ جیسے تقدیر بدلنے کا تو ہم نے سنا ہے کہ دعائیں جو ہیں وہ تقدیر بدل دیتی ہیں، اور اس سے انسان کے کانفیڈنس میں بھی بہت اضافہ ہوتا ہے کہ وہ تمام دنیا کے جو ظالم خدا ہیں یا جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا ہوا ہے ان سب سے ماننے کی بجائے ایک کائنات کا جو سب سے عظیم اور حکیم دانا خدا ہے اسی سے مانگ رہا ہے، اور ان تمام لوگوں کی خدائی کا انکار کر رہا ہے، اور اس حکیم سے، اس دانا سے مانگ رہا ہے جو انسان کو وہ چیز دیتا ہے جو اس کے لیے مفید ہے، جو اس کے لیے یعنی بہت اچھی ثابت ہوتی ہے، اس کے علاوہ جو اس کے لیے ایسی چیز ہے جو اس کے فائدے کے لیے نہیں ہے، لیکن وہ مسلسل دعا کر رہا ہے اس کے لیے، تو وہ اتنا حکیم ہے کہ اس اچھی چیز کو وہ عطا کرتا ہے بندے کے لیے، وہ چیز چوز کرتا ہے جو اس کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ فاتحہ جو ہے اس میں ہمیں دعا کرنے کا ایک خوبصورت پیٹرن اور ایک خوبصورت طریقہ جو ہے وہ ملتا ہے۔ اسی طریقے سے احادیث میں بھی ہے کہ اللہ کے نبی دعائیں جو ہیں وہ زیادہ تر نماز کے اندر مانگا کرتے تھے، پھر اللہ اکبر کہہ کے پھر جو مشہور دعا ہے سبحانک اللہم و بحمدک وہ پڑھ کے اس کے بعد بھی دعائیں کرتے تھے، پھر رکوع میں بھی، اور پھر رکوع سے اٹھ کے بھی جو ہے وہ اللہ کے نبی کی جو حدیث ہیں یا جو صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دعائیں کیا کرتے تھے، یعنی نماز کے اندر ہی۔ تو نماز کے اندر کون سی دعائیں کرنی چاہیے؟ دعائیں جتنی بھی ہیں عربی زبان میں وہ نماز کے اندر مانگنی چاہیے، جیسے انبیاء علیہ السلام کی دعائیں ہیں، حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے، حضرت آدم کی دعا ہے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے۔ تو یہ دعائیں ساری جو ہیں وہ مانگنی چاہیے، اور پھر ایموشنز کے ساتھ مانگنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم بولتے جائیں لفظ سے کہ سبحان الذی لا الہ الا اللہ، بس رٹے جو ہیں وہ لگائے ہوئے ہم نے، ایموشنز کے ساتھ، آنسوؤں کے ساتھ، اور اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے کہ وہ تمام کائنات کا رب ہے، تو بے بسی جو ہے اس کی کیفیت اپنے اوپر طاری کر لیں۔ وہ بے بسی جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب دیکھا کہ اب ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم اپنی غلطی مان لیں کہ ہم نے یوسف کو کنویں میں پھینکا تھا، اور ابا جی سے ہم نے جھوٹ بولا تھا کہ اسے بھیڑیا کھا گیا، اور پھر ہم نے اس کو بیچ ڈالا تھا، تمام تر چیزیں اپنے سامنے دیکھتے ہوئے انہوں نے اقرار کیا، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے آگے بے بس ہو گئے۔ تو وہ بے بسی ہمیں اپنے رب کے آگے لے کے آنی چاہیے، اور اس ایموشن کو اور اس کیفیت کو اپنی دعاؤں میں، اپنی نماز میں لے کر آنا چاہیے، تو وہ پھر جو دعا نکلتی ہے تو وہ اثر کرتی ہے، اور پھر اللہ کے ہاں مقبولیت جو ہے اس میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ دعا جو تقدیر بدلتی ہے، تو یہ دعا ہے جو تقدیر بدلتی ہے، جو دل سے نکلتی ہے۔ اور پھر اس سب سے پہلے حمد باری تعالیٰ جو ہے، جیسے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے وہ کل حمد ہے، اس میں کوئی حضرت یونس نے اپنی تکلیف کا اظہار نہیں کیا کہ اللہ میں مچھلی کے پیٹ میں اتنے برسے سے ہوں، مجھے تو بہت تکلیف ہو رہی ہے، نہیں، حمد بیان کی اللہ نے، لا الہ الا اللہ انت سبحانک، یعنی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت میں کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اور اس کی ذات بہت بابرکت ہے، بہت پیاری ہے، اور انی کنت من الظالمین، یعنی کہ میں، یعنی کہ آدمی اور میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا جرم صرف اتنا تھا کہ جب ان کی قوم نے ان کو ستایا اور وہ بے بس ہو گئے تو غصے میں آ کر وہ اپنی قوم سے دور چلے گئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا حکم ابھی نہیں آیا تھا، تو بس وہ پکڑ ہو گئی وہاں پہ۔ جس کشتی میں وہ بیٹھے تھے ان کشتی والوں نے خیال کیا کہ کوئی غلام بھاگ کر آ گیا ہے، تو یہ کشتی ڈولنے لگ پڑی ہے، تو ہم میں سے جو بھی ہے اسے اتر جانا چاہیے، انہوں نے پھر قرہ نکالا
اور قرہ میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام آ گیا، تو پھر انہیں مجبوراً کشتی کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر میں پھینکنا پڑا۔ اور حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے رسول، اللہ سے ڈرنے والے، ان کو اپنی غلطی کا احساس بھی ہو گیا، تو انہوں نے یہ فیصلہ قبول کیا اور سمندر میں ڈوب گئے، اور وہاں سے ان کو مچھلی نے لیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہا قرآن میں کہ اگر وہ ان الفاظ سے ہمیں نہ پکارتا تو جب لوگ دوبارہ قبروں سے اٹھتے تو اس وقت ہی وہ شاید حضرت یونس علیہ السلام دوبارہ اٹھ پاتے۔ تو اس سے پہلے جو ہے صرف ان کلمات نے، کہ وہ خوبصورت کلمات تھے، لا الہ الا اللہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اس میں بے بسی تھی حضرت یونس علیہ السلام کی، اللہ تعالیٰ کی بہت بہت خوبصورت حمد تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ تو دعا کا یہی پیٹرن ہونا چاہیے کہ جو چیز ہم مانگ رہے ہیں وہ ایسی ہو کہ اس میں کوئی ایسی چیز ہم نہ مانگیں کہ جو ہماری جو اندر خواہش ہے اس کے مطابق ہو۔ ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ تو جس چیز کو میرے حق میں بہتر سمجھتا ہے مجھے وہ اس دنیا میں بھی عطا کر اور آخرت میں بھی عطا کر۔ اور ویسے ہی دعا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو اس میں کوئی خواہش نہیں ہے میری کہ ذاتی کہ میں کوئی چیز مانگ رہا ہوں، بس ایک ہی چیز ہے کہ دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے۔ تو یہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے وقت ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہماری حاجات کو بخوبی جانتا ہے کہ ہمیں کیا چاہیے اور کیا نہیں چاہیے، تو اس کی حمد بیان کرنا یہی ہمارے لیے دعا ہے، اور یہی ہماری تقدیریں بدل سکتی ہے۔ تو ہم جب دعا کریں تو اپنے آپ کو بے بس ہو کے دعا کریں، اللہ کی حمد بیان کریں، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ اس کے بعد اگر ہم کوئی حاجت یا کوئی چیز رکھیں، اور حاجت رکھنے کی بجائے اللہ سے یہی مانگیں کہ اے پروردگار ہمیں وہ دے جو ہمارے حق میں بہتر ہے، اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جس کے لیے بھلائی ہے، تو یہ سب سے بہترین دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دعا کا اصل مغز پکڑنے کی، اصل روح کو تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری دعاؤں میں، ہماری نمازوں میں عاجزی اور ایموشنز لانے کی توفیق دے، تاکہ ہم دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو ہو سکیں۔ السلام علیکم، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔